اب شک کے صدر جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے والے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ آپ اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ 5 سال کی عمر میں ریوڑ چرانے کے لیے مضافات علاقہ میں گئے ہوئے تھے، اس علاقے کے مضافات میں جہاں آپ رہائش پذیر تھے۔ تو اتنے میں ہوا یہ کہ 2 فرشتے آئے، یعنی 2 افراد کی شکل میں آئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چیرا اور اس کو شک صدر کا جو واقعہ ہوا اسی طریقے سے آپ کا دل مبارک نکالا، اسے صاف کیا، کثافتوں سے دوبارہ رکھا، ہاتھ پھیر دیا، اور جب آپ کا سینہ مبارک چیرا تو اس وقت ان کے بھائیوں نے دیکھا تو خون نکلنا شروع ہوا، تو بھاگے ہوئے دوڑتے اپنے گھر کی طرف آئے اور آ کر کہا اپنی والدہ سے اور اپنے والد سے کہ محمد مر گئے ہیں، ان کو کسی سے مار دیا، اس طریقے سے سینہ چیر دیا، لہو لہان ہوئے پڑے ہیں۔ یہ دونوں بھاگتے ہوئے گئے کہ چلو حادثہ تو الگ بات ہے، لیکن ہم قریش کو اور بنو ہاشم کو جواب کیا دیں گے؟ روتے دھوتے کہتی ہے وہ خود حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں بھاگتی ہوئی گئی، جب جا کے دیکھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ٹھاک کھڑے تھے۔ پوچھا کہ کیا ہوا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، اس طرح 2 افراد آئے تھے، میرا سینہ انہوں نے چیرا اور اس کے بعد اندر سے دل نکالا اور اس کے بعد صاف کیا، دوبارہ رکھ دیا، میں ٹھیک ہوں۔ اب اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بخار ہو گیا آپ کو کچھ تھوڑے، جس طرح بیمار ہو جاتا ہے بندہ۔ یہ ڈر گئیں حضرت حلیمہ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو زیادہ کچھ بیماری ہو جائے، اور یہ واقعہ بھی عجیب سا ہوا ہے۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ معظمہ چلی ہیں۔ ایک روایت اس میں یہ ہے کہ انہوں نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہلا بھیجا اور آپ تشریف لائیں، یا آپ نے اپنے غلام بھیجے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے ساتھ چلے گئیں۔ ایک یہ ہے کہ خود لے کر اپنے خاوند کو مکہ معظمہ پہنچی اور جا کر یہ ساری بات سنائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان کے ساتھ ایسے ایسے ہوا، 2 افراد ہیں، انہوں نے یہ کیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری بات سنی اور سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ تم پریشان مت ہو۔ ان کا اپنا خیال تھا حضرت حلیمہ سعدیہ کا کہ ان کو کہیں کوئی آسیب، کوئی جن یا کوئی ایسا قسم کا معاملہ نہ ہو، تو انہوں نے کہا حضرت آمنہ نے سننے کے بعد کہ تم پریشان مت ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کا شر ذرا بھی گزر نہیں پہنچا سکتا۔ پھر انہوں نے حمل کے دوران کے واقعات بتائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے واقعات بتائے اور فرمایا کہ یہ وہ ہیں جن کی حفاظت خود اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی ہوئی، فکر مت کرو تم اس کے بارے میں، نہیں کچھ نہیں ہوگا، نہ ہوتا ہے۔ انہیں تحفے تحائف دیے اور وہ واپس چلی گئی۔ جی بیٹا اگلا کوئی سوال ہے تو۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں تھیں جس وقت حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ملک شام کے سفر تجارت سے واپس آتے ہوئے راستے میں انتقال ہوا تھا۔ وہ ان کے جنازے میں بھی، جنازے کے بعد بھی ان کی قبر مبارک پر بھی تشریف نہیں لے جا سکے، اور اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حمل کے دنوں میں، پھر اس کے بعد آپ کی پیدائش کی ساری ذمہ داریاں اور اس پیدائش کے بعد نگہداشت کی ساری ذمہ داریاں جتنی تھیں، ان کی وجہ سے آپ مکہ سے ذرا بھی کہیں ادھر ادھر نہیں جا سکی تھیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 6 سال کی عمر مبارک کو پہنچے تو اس وقت حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت طلب کی کہ میں اپنے خاوند کی قبر پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والد کی قبر کی زیارت کروانے کے لیے لے کے جا رہی ہوں۔ آپ نے اجازت دی، ساتھ اپنے نوکر غلام بھی کیے، اور ام ایمن جو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلام تھیں، لونڈی تھیں، ان کو بھی ساتھ کہا کہ آپ بھی جائیں۔ آپ گئے، قبر مبارک کی زیارت کی، وہاں پر آپ کی والدہ نے بھی کی، اور اس کے بعد ننہال میں چلے گئے 1 مہینے کے لیے۔ اب اس 1 مہینے کے وہاں پہ قیام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ میں نے بہترین تیراکی سیکھی وہاں پر اپنے ننہال کے تالابوں میں، یعنی سوئمنگ پول تھے ان کے اپنے۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ وہاں سے جب واپسی پہ اپنی والدہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لا رہے تھے واپس، تو راستے میں اسی ابوا کے مقام پر، اب یہ ابوا مکہ سے مدینہ کی طرف پرانی شاہراہ پہ چلے جاؤ تو نستورہ نامی ایک گاؤں ہے، اس سے تقریباً 1-2 کلومیٹر دور ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، اور اس گاؤں کو ابوا کہتے ہیں، اور وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ اور آپ کے والد گرامی دونوں کی قبریں وہاں پہ موجود ہیں۔ تو کہتی ہے دوبارہ واپسی پہ اسی راستے سے آئیں تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ کی قبر کی دوبارہ زیارت کی جائے اور اس کے بعد مکہ چلا جائے۔
تو فرماتے ہیں کہ وہاں پر آنے کے بعد آپ بیمار ہو گئیں اسی گاؤں میں، اس گاؤں میں بیمار ہوئیں تو 3 دن تک آپ بیماری کے عالم میں رہیں اور اس کے بعد آپ وہاں پہ فوت ہو گئیں۔ وفات سے پہلے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے قریب بلایا اور بلا کر کہا کہ اے محمد، یاد رکھو جو کچھ شواہد میں نے تمہاری پیدائش اور حمل کے دوران اور اس کے بعد دیکھے ہیں، ان کی بنا پر تم نبی آخر الزمان ہو، رحمت للعالمین ہو، اور آخری نبی تم ہی ہو، خاتم النبیین تم ہی ہو۔ تم اپنے دادا ابراہیم کے دین پر تمہیں نبوت ملے گی اللہ کی طرف سے۔ میں دعا کرتی ہوں تمہارے لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہر قسم کی شر سے محفوظ رکھے، اور میں تمہیں اللہ کے حوالے کرتی ہوں، وہ تمہیں شیطان مردود، ذریت شیطان، تمام مخلوقات اور ہر حسد کرنے والے کے حسد اور شر سے محفوظ رکھے۔ اور یاد رکھو کبھی بھی بتوں کے قریب مت جانا، میری اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ محمد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بات ہمیشہ مجھے یاد رہی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر جس وقت آپ کو دفنایا گیا تو آپ کی قبر مبارک کے ساتھ لپٹ لپٹ کر رو رہے تھے۔ اس وقت ایمن نے اٹھایا، سینے سے لگایا اور اس کے بعد آنسو پونچھے۔ آنسو کی جھڑیاں تھیں۔ ایک بچہ جس طرح اپنے والدین کو اس چھوٹی سی عمر میں جب دیکھتا ہے کہ والد پہلے نہیں تھا، والدہ بھی اب مجھے چھوڑ کے چلی گئی ہے، تو وہ رونا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ بہرحال حضرت ایمن اس کے بعد انہیں لے کر مکہ واپس آئیں۔